3 رمضان مبارک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم وصال۔ اس مناسبت سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک کا جس دن وصال ہوا، امت اہل عقیدت اس دن کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا، اہل عقیدت اس دن کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہر بزرگ جس کا جو بھی فوت ہوا وہ اپنے جانے والے کے فوت ہونے کا، وصال کر جانے والے کا دن یاد رکھتا ہے۔ تو 3 رمضان شریف اس ہستی کے وصال کا دن ہے جس کے دروازے سے ساری کائنات کے ولیوں کو خیرات مل رہی ہے، تمام عالموں کو علم کی خیرات مل رہی ہے، تمام فقیروں کو فقر کی خیرات مل رہی ہے، اور تمام امیروں کی جھولیوں میں خیرات ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، اب یہ دونوں طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہے، اس کے 2 طرح کے معنی بنتے ہیں، ایک جملہ خبریہ ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ ہو تو اس معنی میں رضی اللہ تعالی عنہا کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور جملہ انشائیہ کے طور پر اگر اس کو کہا جائے تو رضی اللہ عنہا کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ اس مبارک ہستی سے راضی ہو، اس مبارک ہستی سے اللہ راضی ہو۔ اب دونوں حوالوں سے رضی اللہ عنہا کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو یا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ سلام اللہ علیہا کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ اس ہستی پر سلامتی نازل فرمائے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس پر سلام ہو، اس پر سلامتی ہو۔ تو بحیثیت مسلمان جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب میں دوسرا مسلمان کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے جتنے بھی الفاظ بڑھا لیتا ہے اللہ اتنا زیادہ اس کا ثواب بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب عرض خدمت یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں بھی دیتے ہیں، اور پھر حالت نماز میں اللہ کریم کے محبوب نے جو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے التحیات میں جو کلمات سکھائے ہیں یا امت میں مربت چلے آ رہے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے، وہاں پر ہم یہی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے اللہ تیرا سلام ہم پہ بھی ہو اور تیرے سارے نیک بندوں پر تیرا سلام ہو۔ تو جب نماز میں ہم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں تو عباد اللہ یہ جمع ہے، عباد اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بندے، عباد اللہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، عباد اللہ الصالحین جتنے تیرے نیک بندے ہیں سب پر تیری طرف سے سلام ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نیک بندے ہیں ان پر ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ان پہ سلام بھیج، ان پر سلام ہو۔ تو اب دیکھیں ذرا بندوں میں سے نیکوں میں سے سیدہ کائنات کو اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔
اس لیے جب کبھی کسی کے منہ سے سلام اللہ علیہا یا جملہ نکل جائے تو یہ بھی دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ سیدہ خاتون جنت پر سلامتی کا نزول فرمائے۔ تو حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ بلند آواز سے کہے ذرا سبحان اللہ۔ یعنی اس ہستی کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ بعض لوگ اگر یہ خیال کریں کہ فاطمہ الزہرا کا کیا ہے، اللہ ہمارا ہے، رسول ہمارے ہیں، تو بی بی پاک اگر راضی نہ بھی ہوئی تو پھر بھی ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ سنیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اللہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے جس کو تجھے ناراض کرتی ہے، اور جو چیز تجھے راضی کرے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس سے فاطمہ ناراض ہوں اس سے اللہ ناراض ہے، اور جس سے سیدہ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ نام ہی اتنا شان والا ہے، اتنا بلند مقام کا حامل ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس کی ذریت کو اور اس سے محبت عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو گویا سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ذات ہے جس سے سیدہ راضی ہو جائیں اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ سنو لوگو ذرا یہ سیدہ کی شان مومنوں کی ماں سے سن لیتے ہیں۔ مومنوں کی ماں جن کی شان میں اللہ کا قرآن بول رہا ہے، سورہ نور میں جن کی شانیں بیان کی گئی ہیں، وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ کا قرآن ان کی شانیں بیان کر کے فرما رہا ہے۔ فرمایا طیب مرد کے لیے طیبہ عورتیں ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ مانا یہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے میرا محمد بھی پاک ہے، اور میں نے محمد سے جس کا نکاح کروایا وہ عائشہ بھی پاک ہے۔ بولو پیار سے سبحان اللہ۔ اب یہ سورہ نور کے اندر بیان ہوا حضرت مخدومہ کائنات کی شان سنو ذرا۔ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، ہمیں بتلائیں تو نبی پاک علیہ السلام کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ کون معمول ہے؟ مومنوں کی ماں نے فرمایا رسول اللہ کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے۔ یہ مومنوں کی ماں کہہ رہی ہے عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب نبی پاک کو فاطمہ ہے۔ پھر پوچھا مردوں میں سے کون ہے؟ مومنوں کی ماں فرمانے لگی ان کے شوہر مولا علی ہے۔ ساتھ ہی سیدہ نے فرمایا جہاں تک میں جانتی ہوں علی بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہیں، علی بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اب مومنوں کی ماں سے پتہ چل گیا، ان کی گواہی مل گئی، نبی پاک کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب سیدہ خاتون جنت کی ذات ہے۔ اور جو مصطفیٰ کے محبوب سے پیار کرے اس سے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک نے واضح کر دیا، فرمایا جو فاطمہ کو ناراض کرے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا
فقراء میں سے سلطان الفقر خاص مقام کا حامل ہوتا ہے. یعنی فقراء تو بہت ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، قلندر ہیں، صوفی ہیں، مجذوب ہیں اور صالح ہیں، بڑے بدنی کس کس درجے کے اللہ کے نیک بندے فقیر ہیں. فرمایا فقراء تو بہت ہیں اور ان میں سے ایک سلطان الفقر ہوتا ہے، ان میں سے ایک سلطان الفقر ہوتا ہے. اور فرمایا سب سے پہلا سلطان الفقر حضرت سیدہ خاتون جنت کی ذات. آپ بولے نہیں ہیں، سمجھے نہیں ہیں میں نے کیا کہا. سلطان الفقر فقیروں کا سلطان، فقراء کو خیرات دینے والے، فقراء کی جھولیاں بھرنے والے. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں جو سب سے پہلا سلطان الفقر ہے جس کے ذریعہ سے فقراء کو خیرات فقر ملتی ہے. فرمایا سب سے پہلا سلطان الفقر سیدہ خاتون جنت کی ذات ہے. اسی لیے آپ ہر فقیر کو دیکھو گے کہ وہ سید کا احترام کر رہا ہے. جو بھی فقر سے تعلق رکھتا ہے، یہ نشانی یاد رکھنا، جس کو فقر کی دولت نصیب ہے، فقر محمد کی محمدی کی دولت، عام قسم کا فقیر نہیں ہو، دنیا کا فقیر ہو، جسے فقر محمدی کی دولت حاصل ہوگی، ہر فقیر بی بی پاک کی اولاد کا احترام کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام فقراء کو خیرات فقر سیدہ خاتون جنت کے ذریعہ سے ملتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے دروازے سے چوری بھری جائے وہ صرف اس سخی کا احترام نہیں کرتا، وہ پورے گھر کا احترام کیا کرتا ہے کہ اس کے دروازے سے میری چوری بھری گئی ہے، اس کے دروازے سے مجھے خیرات پڑی ہے. اب دیکھنا ذرا سیدہ کائنات کے غلام قیامت کے دن کس شان سے آئیں گے. اوہ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ. میں نے مثال میں ایک بات کرنی ہے اور اس کے بعد اختتام. میرے آقا مولا نے فرمایا قیامت کا دن بڑا شان والا ہوگا، جنت میں جانے کا منظر بھی بڑا نرالا ہوگا. عرض کیا گیا آقا جو آپ کے آل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کا انداز کیسا ہوگا، جنت میں داخلہ کیسا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا جنت میں ہم اس شان سے جائیں گے، آگے آگے ہم ہوں گے، پیچھے پیچھے ہمارے چاہنے والے ہوں گے. اللہ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ. اب دیکھنا ذرا کس شان کے ساتھ مومنین کا جنت میں داخلہ ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا آگے ہم ہوں گے، میں ہوں گا، علی آپ تم ہوں گے، اے میری بیٹی فاطمہ آپ ہوں گی، اے حسن حسین تم ہوں گے. آگے آگے ہم ہوں گے، پیچھے پیچھے ہمارے چاہنے والے ہوں گے. اب مومنین ذرا اندازہ لگائیں جنت میں داخلے کا کیسا حسین انداز ہے. آگے آگے نبی پاک ہے، پیچھے بی بی پاک ہے، پیچھے مولا علی ہے. چونکہ جب بھی سرکار چلتے ان 5 طرفہ کا اکٹھا سفر ہوگا. چلنے کا انداز میرے آقا کا ایسا تھا جب مباہلہ کے لیے سرکار تشریف لے گئے، آگے آگے نبی پاک، پیچھے سیدہ کائنات، ان کے پیچھے مولا علی. حسن حسین کو اپنی دونوں انگلیاں پکڑا کے ساتھ چلا رہے ہیں. ایک انگلی سے پکڑا ہوا ہے، ایک کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. قیامت تک یہ منظر محفوظ ہو گیا. آگے نبی، پیچھے سیدہ کائنات، پیچھے مولا علی. یعنی 5 دربار جب بھی اکٹھا سفر کرتے ہیں ان کے چلنے کا یہ انداز ہے. نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن ہم اس
کتنا حسین منظر ہوگا، نبی پاک جا رہے ہیں، مولا علی پاک جا رہے ہیں، اس لیے تو حضرت نصیر باللہ دعا کیا کرتے تھے، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، سارے مل کے کہہ دیں ذرا، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنجتن کی نسبت، سب کی آواز آنی چاہیے، چہرے سے عیاں ہو پنجتن، روزہ میں بھی رکھی ہے تے بیمار بھی ہاں، تسی چنگے پلے بیٹھے ہو، ماں دعا دینے آج تکلیف ہے، تکلیف نے باوجود میں نے بولنا ماں پیا کہ تسی تو ماشاءاللہ ٹھیک بیٹھے ہو، صحت والے ذرا آواز آنی چاہیے، چہرے سے عیاں ہو پنجتن کی نسبت، ہاں چہرے سے عیاں ہو پنجتن کی نسبت، مڑ مڑ کے میں یہ کہہ رہا، چہرے سے عیاں ہو پنجتن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا حسین اور حسن کی نسبت، ساری دی آواز آوے، زہرا حسین اور حسن کی نسبت، 27 سال مجھے اس ممبر پہ بیان کرتے ہوئے ہو گئے، میں نے 27 سالوں میں آپ تک یہی پیغام پہنچایا ہے، نہیں پتا کب کہاں زندگی کی ڈوری کٹ جائے، ممبر بھی گوار ہے، مسجد بھی گوار ہے، آپ بھی گوار ہیں، یہ سونا مہینہ رمضان شریف کا ہے، ہم اس ماحول میں آج بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنجتن کی نسبت، کیا حسین منظر ہو، ادھر چارپائی پڑی ہوئی ہو، ادھر جنازہ پڑھا جا رہا ہو، دنیا آئے تاکہ جنازہ پڑھے، جنازہ پڑھنے کے بعد چہرہ دکھایا جائے، کون ہے جانے والا، دنیا کہے یہ وہ ہے جو پنجتن پاک کے گن گایا کرتا تھا، یہ وہ ہے جو بی بی پاک کی عظمت کی بات کیا کرتا تھا، یہ وہ ہے جو مولا علی کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، یہ وہ ہے جو حسن جوڑی کا ذکر پیار سے کیا کرتا تھا، اس وقت چہرے پہ پنجتن پاک کے صدقے میں ایسی روشنی ایسے انوار چھا جائیں تاکہ جنازے بھی بول کے بتائیں، جو نوریوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ نور کی خیرات عطا فرمایا کرتا ہے، پیار سے کہیے، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے
صدقے میں ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، ہماری آخرت کی منزلیں بھی سمجھ جائیں۔ پیار سے کہیے ذرا قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے یہاں ہو پنجتن کی نسبت۔ ہر سال ہم اس مسجد میں عظمت بطول کانفرنس کرواتے ہیں، لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے کانفرنس نہ کرا سکے۔ میں نے چاہا آج میں خود بولوں، میرے دل میں آیا، میں ہمیشہ علماء کو بلاتا رہا، ہمیشہ خانوں کو بلاتا رہا، ہمیشہ پیروں سیدوں کو بلاتا رہا۔ آؤ مجھے فاروقی مسجد میں بی بی پاک کی شان سناؤ۔ حالات اگر بدل گئے تو ہم بی بی پاک کے نوکر ہیں، ہم خود ہی نوکری پیش کر دیتے ہیں۔ پیار سے ذرا کہیے قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے یہاں ہو پنجتن کی نسبت، کہیے چہرے سے یہاں ہو پنجتن کی نسبت۔ اور التجا کیا ہے، دعا کیا ہے؟ یا ربی میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا حسین اور حسن کی نسبت۔ پیر جی حضور نے ایک ربائی لکھی تھی کہ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ۔ قریباً 4 سال سے مجھے گلے میں تکلیف ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرواؤ، لیکن آپریشن میں نے ابھی تک نہیں کروایا، تو اس گلے کے ساتھ بولتا ہوں، چونکہ ظاہر ہے مشکل کشا کا ذکر بھی مشکل کشائی کر دیتا ہے۔ میں اپنے تئیں اپنی آخری خون کا قطرہ بھی چاہوں گا میرا مالک مدح آل بیت کے لیے پسند کر دے گا۔ میری جو باڈی میں خون ہے اس کا آخری قطرہ بھی نبی پاک کے بچوں کی مدح سرائی میں لگ جائے تو یہ میری بخشش کی ضمانت ہے۔ تو پیر جی حضور کی ربائی ہے، پیر جی نے لکھا کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت۔ یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، ماحول ہے، ہم نے یہاں آپ کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارا ہے، اور یہی محبت ہے ہمارا سرمایہ ہے۔ مگر میں نے کبھی آپ بیان کرنے میں گنڈی نہیں ماری، اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہمیشہ حق جو سمجھا ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ آپ تک پہنچایا ہے۔ اور آج بی بی پاک کی اس حاضری میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آخری لمحے تک میں نے آپ تک جو مجھ سے بڑھ پڑا میں نے آپ تک پہنچایا۔ اس کا عزت صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب آنکھیں بند ہوں تو میرے سائیں مجھ سے راضی ہو جائے، جب آنکھیں بند ہوں تو میرے سائیں مجھ سے راضی ہوں۔ دنیا میں تو نہ کسی کی پوری پڑی ہے نہ پڑے گی، بس سائیں راضی ہو جائیں، ممبر پہ بیٹھنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر حضور مسکرا کے دیکھ دے کہ تو نے میرے بچوں کا بیان کرنے کا، محبت کرنے کا، میرے دین کا جو پیغام تھا اس کو صحیح پہنچایا ہے، اگر سرکار نے مسکرا کے دیکھ لیا تو مجھے سب کچھ دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں مل جائیں۔ حضرت پیر جی کا ایک شعر ہے، بی پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی ذات ہے۔ حضور نصیر ملت کا ایک ربائی ہے، پیر جی نے لکھا کہ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، زہرا کو عطا
جو شان اعلیٰ اسے سمجھے گا کوئی مقدر والا زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ اسے سمجھے گا کوئی مقدر والا امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیب امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیب زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیب زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا کبھی بی بی پاک کا کہا نبی پاک نے نہیں ٹالا ہے اور بی بی کہتے ہیں میں بھی بی بی پاک کی سفارش پہ امید رکھتا ہوں کہ بی بی پاک اگر میری حمایت میں بول پڑی کہ بابا جانی یا رسول اللہ یہ میرا غلام تھا اس پہ راضی ہو جائیں تو پیر جی فرماتے ہیں جب بی بی پاک میری سفارشی بن گئی تو خدا مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اس لیے کہ جس کے مصطفیٰ راضی اس سے خدا راضی ہے اور مصطفیٰ نے کبھی سیدہ زہرا کا کہا ٹالا نہیں ہے ادھر فاطمہ کے لبوں سے نکلا ادھر مصطفیٰ نے قبول کیا تو پیر جی یہ کہہ گئے ہیں کہ میں نے میری جو امید ہے سفارش میں جن سے امید لگائے بیٹھا ہوں وہ بی بی پاک کا دروازہ ہے وہ بی بی پاک کی ذات ہے آج 3 رمضان مبارک ہے اللہ نے موقع دیا جمعہ کا دن بھی نصیب فرمایا 3 رمضان شریف بھی اللہ نے عطا کر دیا 2 عید کئی طرح کی اور بارش کا بھی سلسلہ ہے رحمت باری کا بھی نزول ہو رہا ہے اندر ہم بارش نور میں نہائے ہوئے باہر وہ بارش ہو رہی ہے اندر یہ بارش ہو رہی ہے میں اور آپ سب مسجد میں حاضر ہیں روزے کی حالت میں ہیں بی بی پاک کا ذکر پاک ہم نے کیا پنجتن پاک کا ذکر کیا اور جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں ان محسنوں کا ذکر کیا اللہ بی بی پاک کے صدقے میں عالم اسلام پہ رحم و کرم فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی ساری باتیں سب برکتیں اللہ نصیب فرمائے اور ہمیشہ بی بی پاک کے دروازے کی نوکری کرتے رہنے کی اپنی نسلوں کو بھی بی بی پاک اور بی بی پاک کے بچوں کا نوکر بنانے کی توفیق عطا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ 3 رمضان مبارک